اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو بڑھتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تم صبر کرو، بس صبر کرو۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے شکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ہمیں کوئی بھی انسان ہر روز یا ہر قسم کے حالات میں نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہر وقت ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کی امید لوگوں سے رکھنا ہی فضول ہے۔ تو جب کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے تو اس سے بدگمان ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہی بس آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہی بس آپ کو ہر حالات میں سمجھ سکتا ہے۔ زندگی میں اگر اچھے سمجھنے والے لوگ مل جائیں نا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر لوگ برے نکل آئیں تو زندگی کا وہ حصہ شاید ہم کبھی بھلا نہیں پاتے۔ ہم بدل جاتے ہیں یا لوگ ہمیں بدل دیتے ہیں، کسی سے بھی اچھائی کی امید نہیں رہتی پھر۔ اکثر لوگوں کو بولتے سنا ہے کہ وہ انسان رانگ ٹائم پہ ہماری زندگی میں آیا، یا یہ کام غلط وقت پر ہو گیا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی رانگ ٹائم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں جو بھی برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کب کیا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی رانگ ٹائم نہیں ہوتا۔ برا ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم برائی سے دور اور اچھائی کے قریب رہیں، سیکھیں اور دوبارہ وہ کام نہ کریں۔ اس لیے آپ کے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب ہمیں خوشی دینی ہے اور کب غم سے گزارنا ہے۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پہ سکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہیں کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن سکتے؟ اسی لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔